ٹھیک، کل ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر ہے وہ 74 اس کے بارے میں سنا تھا، جس میں اللہ جل شانہ نے پتھر اور دل کا ذکر فرمایا کہ پتھر بھی سخت ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے یہودیوں کا کچھ ذکر ہو رہا ہے کہ یہودی لوگ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے بہت ساتھ رہتے تھے، تو بعض جب مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں سے ایسے لگتا تھا کہ یہ یہودی عنقریب ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا، منافقت ان قدر بھری ہوتی تھی۔ اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، لیکن ان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب کلام کو سنتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو نزول نازل ہوا تو ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ کلام کو سننے کے بعد پھر جا کر اس کلام کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کر پڑھتے سنتے کچھ ہیں اور لوگوں کے ساتھ جا کر کچھ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کے اندر مختلف قسم کی عادتیں تھیں۔ پہلے تو خیر انہوں نے خود اپنی کتابوں کو بدلا، توریت کو بدلا، انجیل کو بدلا۔ اس کے بعد جب جو پرانی رکھی ہوئی تھی ان کے پاس کتابیں جن میں کچھ حضور کی نعتیں، حضور کی صفات موجود ہوتی تھی، جب ان کی باری آتی تو کتاب لے کر آتے، دیکھو جی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، پھر جہاں حضور کا ذکر ہو تو وہاں اوپر انگلی رکھ دیتے، انگلی رکھ کے اوپر نیچے والا سارا پڑھ دیتے، اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ ایسے کئی واقعات۔ اسی طرح جہاں جہاں سزاؤں کا ذکر تھا، جب کسی سزا کی بات ہوتی تو بدل کے کچھ اور بیان کرتے، جیسا کہ ایک واقعہ اس میں ملتا ہے، ان کے ہاں کسی نے زنا کیا، تو اب حضور کے پاس مقدمہ آیا، کہا جی اس طرح یہ زنا کیا ہے، تو اب آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے اس کی؟ کہتے ہیں ہماری کتاب میں تو سزا یہ ہے کہ ہم ان کی تھوڑی بے عزتی کرتے ہیں اور گدھے پہ بٹھا کر پھراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتے ہو، کتاب لے کر آؤ۔ وہ کتاب لے کر آئے، اب وہ جو بندہ تھا نا پڑھنے والا، اس نے جہاں وہ سزا لکھی تھی وہاں انگلی رکھ دی اور باقی اوپر نیچے سارا پڑھ کے بتا دیا۔ تو ساتھ ہی صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ جو تھے یہ پہلے یہودی تھے، ان کو ساری کتابوں کا علم تھا، تو انہوں نے کہا اس کو جہاں سے انگلی تو ہٹانا ذرا، اور جیسے انگلی ہٹائی تو نیچے وہی سزا لکھی تھی جو اسلام میں، کہ ان کی جو سزا ہے شادی شدہ ہو تو وہ رجم ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ کرتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں ایسا گروہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے، ثم یحرفونہ، پھر جا کے اس کو بدل دیتے، بعد اس کے معقل عقل بھی رکھتے ہیں، ان سارا کچھ پتہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ اس دور میں بھی لوگ ملتے ہیں، یعنی کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے، قرآن پڑھیں گے پھر اس کی شرح غلط کریں گے، اور شرح سے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح حضور کی شان میں کچھ کمی ہی بیان کریں، ہم زیادتی نہ کہیں بیان ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن کا تو یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب قرآن کی عبارت کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب لوگ کہاں سے بدلیں گے، کوئی ترجمہ کر کے بدلے گا، کوئی شرح میں کر کے بدلے گا، کوئی اپنے مفہوم بیان کر کے بدلے گا، یہ پھر کام آج کل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تو تھا ان کا کام، مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو پھر جا کر ان کو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم کہاں ایمان لے کر آئے ہیں۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہتے ہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے وہ مسلمانوں سے ہم جا کر بیان کرتے ہیں، یعنی تمہاری باتیں وہاں جا کر بیان کرتے ہیں۔ دوبارہ اس کے بارے میں پھر فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں اس بات کو جانتے کہ
ان اللہ یعلم، اللہ بے شک جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تو سب جانتا ہے۔ اب ہمیں یا آپ کو یا دوسرے تیسرے کو تو دھوکہ دنیا دے سکتی ہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آج نہیں تو کل یہ ظاہر ہو ہی جانا ہے کہ بھائی یہ کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں جس طرح ان کی یہ خصلت کو بیان کیا ہے، اسی طرح اگر اور بھی کوئی آج بھی کرے گا تو ان کی بھی یہی وہ بری خصلت ہے جس کو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو جانتے ہی نہیں، مگر یا تھوڑا زبانی پڑھ لیتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ نرے گمان میں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، دونوں یہاں چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک پڑھے لکھے ہیں وہ جان بوجھ کے بدل دیتے ہیں جان، اور ایک وہ ہیں جو بالکل پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے پھر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں بھی، یعنی ہم کوئی بحث کرنے بیٹھتے ہیں نا جب، تو جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے کہہ رہے قرآن میں اللہ نے یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ لکھا ہے، قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے، حدیث میں ایسے لکھا ہے، اور پتہ نہیں حدیث کبھی پڑھی بھی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس بات کا پتہ ہے اس کو بیان کریں، اس کا نہیں پتہ بھائی ہمیں نہیں پتہ۔ امام مالک کا یہ واقعہ، کتنے بڑے امام ہیں، ان کے پاس ایک بندہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، جی مجھے پتہ چلا بہت بڑے عالم ہیں جناب۔ اچھا جی سوال پوچھنے میں نے پوچھے جی، ایک سوال پوچھا کہا مجھے نہیں پتہ، دوسرا پوچھا کہا مجھے نہیں پتہ، تیسرا پوچھا کہا مجھے نہیں پتہ، 40 سوال کر دیے اس نے، اور 40 سوالوں میں تقریباً کو 35 سوالات میں آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا میں نے سنا بڑے عالم ہیں جناب آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھا علم یہی ہے کہ جس بات کا نہیں پتہ بندہ بولے مجھے نہیں پتہ، میں اپنی طرف سے تمہیں کیوں بیان کروں۔ تو یہی ان لوگوں کے علم کی نشانی تھی۔ اب دیکھیں اتنا بڑا نام ہے ان کا، آج دنیا میں 4 فقہ چلتے ہیں، اس میں ایک امام مالکی، لیکن ان سے سوالات ہو رہے کہہ رہے مجھے نہیں پتہ۔ بندہ حیران و پریشان، میں بڑا ذکر سن کے آیا ہوں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھنا نا، ہم نے نہیں کہنا ہمیں نہیں پتہ، بےزتی ہو جائے گی ہماری، ہم نے بیان کر ہی دینا ہے، جو سمجھ میں آئے گا بول دینا۔ تو بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، گویا آپ ایک شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے شریعت کا حکم جب بیان کیا اور وہ شریعت میں ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے اللہ رسول کی طرف جھوٹ کو منسوخ کر دیا، اپنے سر پہ پڑے گا۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الحمدللہ۔